اطلاعات پنجاب کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایسا ویپن جس میں گولی ہو چاہے وہ ربر بلٹ ہو تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ہیں ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔ لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول پمپ کا حملہ ہوا، ان کے اوپر فزیکلی۔ ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے۔ ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے۔ ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے، جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا۔ جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا۔ وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ، اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیسفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو، جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا۔ چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا۔ ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے، اور جب ہمارے ساتھ جو ریٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں۔ جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ جی۔ بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارم کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کویشچنز جی۔ اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے، پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے۔ جی فراز صاحب نے بھی سوال کیا ہے، ایک تو مس انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانا ہے کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے، آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سن لیں، اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس سے اس کی عدد میں لیا جائے گا؟ نمبر 2، میں ایک سوال کا جواب دوں، دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا، ایک سوال کا جواب ایک دفعہ، دوسرا بھی پوچھوں گا۔ ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں، اور اس میں انہوں نے کچھ نام دیے، شاہ محمود، یاسمین راچی، یہ وہ، کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں؟ کیا وہ کہیں گے جی پہلی بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے؟ جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں، کسی علاقے میں، تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے، یا بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے۔
الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہے تھے خیبر پختونخوا یا ہو کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں. ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدعا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے, ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس کو پرامن طور پہ, قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا جی ہائی کورٹ میں جی میں سوال کا جواب دینے دیجئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے, کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا مقام 5 بجے تھا, 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو سب سے بہادر, سب سے دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یہ کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی جی میرے کیونکہ جی مجھے اس کا جواب دینے دیجیے, اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکولز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے, اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے, اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے ہیں. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں, اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں, اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینے دیں. 1 منٹ, میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے جی اگر 2 بندے تو پھر یہ چلے گا. کائنڈلی بند کریں گے سر. جی دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی. تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو. اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور سوال کرنے کا موقع نہیں, ساری چیزیں ہو گئی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی جواب جی دیں. تو یہ ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں. بابر صاحب کا پھر یونس بٹ صاحب آپ سے. جی جی بابر جی. کہا گیا کہ جی جو ان کی قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ تو ملزم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گرفتار کریں گے. اور پلس اب تو FIR 4 ہوئی ہے لاہور میں, کیا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہیں اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے. ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے, نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی ساتھیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کارروائی میں یہ کہا گیا حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے, یہ بھی آج کہا گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اس دادے دہشت گردی عدالت نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت کرنٹ گرفتاری جاری کر کے DPO گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟
जी पहले तो मैं आपका जवाब दूं कि अदालत में, शुक्रिया भाट साहब, थैंक यू वेरी मच। अदालत ने, जी मैं पहले इस बात का जवाब दे दूं आपका काइंडली, क्योंकि आप इस सबसे रिलेटेड बात करेंगे तो बेहतर होगा। सबसे पहली बात यह है कि अदालत ने ये जो जुमले बोले हैं ये किसको बोले हैं? अगर अदालत में आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था, मैं आपको बताता हूँ। अदालत ने जिस वक्त उनके मुतल्लिका वकील के साथ बात करते हुए, हमने ये बात उनके मुतल्लिका वकील जो थे उनके साथ बात करते हुए की है, और ये रिमार्क्स थे, और साथ ये भी था कि पुलिस ने कानून के मुताबिक चलना है। जहाँ तक किसी और वारंट का ताल्लुक है, उसको लीगली कवर किया गया, उसके ज़रा डिटेल देख लीजिएगा और उसके बाद उस पर बात कीजिएगा। जी जनाब। जी मेरा सवाल जी सर, मुझे कहीं बने 6 बजे जाना है बात साहब। जी जी आप पूछिए जनाब, काइंडली पूछिए सर। जी जी मेरा ये सवाल है जी कि वहाँ पर 2 हुकूमतें लड़ रही थी, 2 सूबे की। एक तो केपी के गिलगित बल्चिस्तान के वज़ीर आला वहाँ थे, उनकी फोर्स वहाँ थी और वह मुसल्लह थी। वहाँ हम लोग गए, हम लोग अपना उनको गिरफ्तार करने गए तो हम मुसल्लह नहीं थे। अगर हमारी फोर्स अंदर जाती और वो आगे से फायरिंग करते, जैसे कि आपने बताया, अब ये बताएं कि गवर्नमेंट की रेट जैसे आप बात करें तो आया कि वो गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरा एक सवाल का जवाब सर, एक सवाल इसके बाद दूसरा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बंदा, कोई इदारा जो ये वर्दी पहन लेता है और ये पहन लेता है ना, वो रियासत का मुलाजिम होता है, चाहे वो किसी सूबे की फोर्स हो, किसी फेडरल गवर्नमेंट का कोई इदारा हो या कोई और। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर इस मुल्क और इस रियासत की और आप सब लोगों की हिफाजत की जिम्मेदार है। कोई 2 फोर्सेस आपस में नहीं लड़ी। सीएम साहब की कोई सिक्योरिटी का कोई प्रोटोकॉल अगर वहाँ मौजूद था तो आईजी साहब को पता था, उनकी मर्जी से आया हुआ था। यकीन कीजिए पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में 75 साल में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने ये वर्दी पहन ली है वो रियासत का मुलाजिम है, वो रियासत का सिपाही है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी जगह भी पुलिस ने, जिनको आप कह रहे हैं गोलियाँ उन्होंने बरसाई थी या कुछ चलाई थी, और लोग भी ये पता नहीं क्यों बात इस तरह की इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, कतअन ऐसा नहीं हुआ। और तमाम जिसने वर्दियाँ पहनी है वो रियासत के मुलाजिम है। जी नेक्स्ट नहीं, मैंने ये कहा है कि वहाँ पे कोई 2 पुलिस फोर्स आपस में किसी ने ना गोली चलाई है, ना कोई ऐसा काम किया है कि 2 पुलिस फोर्स लड़ पड़ी हैं। जीबी की पुलिस फोर्स वहाँ डेफिनेटली मौजूद थी, मैंने आपको बताया वहाँ मौजूद थी, लेकिन जिसने वर्दी पहन ली वो अपने मुल्क के लिए गोली चलाता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं। जी हाँ, इतने लोग हैं जीबी के वहाँ पे, क्योंकि ये मालूमात हमें कल से ना तो आपका ये डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, ना जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का वो हमें दे रहा है। क्या इस तरह जो पुलिस फोर्स किसी और सूबे की वहाँ पे मौजूद थी, जी जो पुलिस फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उसकी आपके पास काउंटिंग है? जी तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत? वहाँ पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहाँ पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिरी हैं। जी आगे जी, मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद करेंगे अगर कहेंगे। जी मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया, और सिर्फ इतना नहीं है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक़ है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया, और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है, और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से डॉक्टर साहब ये बताइएगा, मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़बान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की गई। चलिए आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे जरूर कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 2 दफ़ा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि
آپ نہتے تھے, آپ کے پاس آنسو گیس تھی, کوئی ویپن نہیں تھا, تو کیا آپ کو یہ انفارمیشن نہیں تھی؟ کہاں ہے آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر پیٹرول بم بن رہے ہیں جو آپ کو پھینکے بھی گئے, گاڑیاں بھی جلائی گئی, سب کچھ ہوا, انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ہوا میں آپریشن یا ہوا میں گرفتاری؟ جی میں بتاتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. بالکل ہمارے پاس انفارمیشن تھی, ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھیں, لیکن کوئی اگر ایک انسانی جان کا لاس ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی. یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا کسی ہم دشمن کے علاقے میں نہیں جا رہے تھے. اب یہ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کو ایکشن کو تیز کرنے کے لیے ویپن کیوں نہیں لے کے گئے. ایک مظلوم شخص کا بیٹا, معصوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے اور اس کو بھی پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ 164 کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں. کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے ہیو کنفیسڈ. پولیس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے, مجسٹریٹ کے آگے سوا گھنٹے کے بیان دے کے وہ ہو چکی ہیں. وہ میڈیا میں آج آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جج صاحب نے جو اس کے آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکمل اس کی تسلی کر لی ہے. ان کی ویڈیو بیانات بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پر پولیس میں ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے, جس کی ساری گاڑی کی ہم نے ویڈیوز دکھا دیں, اور اس کے والد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا, اس کی فیملی کی مہربانی ہے, اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں 164 کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی. اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی پولیس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو ہماری گولی سے خدا نخواستہ کو ہلاک ہوتا, تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. فراز صاحب باقیوں کو موقع دے دیجیے گا, اس کے بعد آپ سے پلیز کرتے ہیں. جی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں وہاں کے رہائشی ہیں ان کو بھٹ صاحب کائنڈلی سب کو باری ایسے وہاں اس تمام تر صورتحال میں وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ نہ تو اسکول جا رہے ہیں, نہ کالجز جا رہے ہیں, نہ کہیں اور. ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے, اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کروانے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا. اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا, اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق یہ سر, ایک سیکنڈ سر, کائنڈلی باری سر, ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بھٹ صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر, آگے جی پلیز. کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے, اسلام آباد کورٹ نے کہا, تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں, اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی صاحب پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال, اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی صاحب اور بھٹ صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے ایسے بھی. جی 100 کے قریب FIR جو ہے وہ ہونے کو ہے, جو عمران خان کے خلاف ہے اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے. عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ صحیح بندے کو پکڑ کر لے آتا ہے. اور جس کا خان صاحب پہ آج بھی FIR نہیں ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا, آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے SPs کے پاس, DGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا ہے, ہم لڑیں گے کیسے, نہ پانی ہے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیجیٹلی سا PSL ہے, میں بھی آپ کو PSL کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں, ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے, اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی, اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا, کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جیسے آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا, وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا, اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. جی تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی ID کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے,
उसके पास हमारे पास पोलकॉम का सिस्टम है, उसमें एंटर होता है। अगर कोई गैर मुल्की होगा तो उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी फराज साहब। अच्छा जी, इमरान खान ने अभी ट्वीट किया है कि वो 18 को अदालत में पेश होंगे। अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? अब तो जमानत बार में कोई आपके वहाँ पर रिटेलिएट कोई नहीं करेगा ना, आप क्या करेंगे आप? इसको बंद करेंगे। मैं जवाब दूंगा, एक सेकंड। 18 जिस केस में उनकी जमानत हो गई है वो तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारी एफआईआर उनके खिलाफ मजीद हुई हैं, तो क्या उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती है? गिरफ्तार नहीं करेगी? 18 को क्या होगा? इसको मैं पहले बता दूं, हमने कल 11 बजे हाईकोर्ट में पेश होना है। हम हाईकोर्ट के शुक्रगुजार हैं और जो उन्होंने हमें बुलाया और हमारी बात सुनी, उनके फैसले, उनका जो फैसला होगा उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला अमल होगा। जी जी। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि होम डिपार्टमेंट ने आपसे पूछा है कि जो जीपी से पुलिस आई थी उसकी तादाद कितनी थी, इसका मतलब ये है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको किया, चीफ मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है,